اگست 2023 سے مارچ 2024 تک 330 ارب روپے کی گندم درآمد ہوئی۔ نگران دور میں 28 لاکھ، موجودہ حکومت میں 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان پہنچی۔ مجموعی طور پر 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی گندم امپورٹ کی گئی۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن اور خوراک نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ گندم کے 70 جہاز 6 ممالک سے درآمد کیے گئے۔ پہلا جہاز گزشتہ برس 20 ستمبر کو اور آخری جہاز رواں سال 31 مارچ کو پاکستان پہنچا۔ باہر سے گندم 280 سے 295 ڈالرز پر میٹرک ٹن درآمد کی گئی۔ 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے۔ پی ڈی ایم حکومت نے جولائی 2023 میں گندم درآمدگی سے متعلق فیصلہ معلق رکھا۔ گندم درآمد پر چائے کی پیالی میں طوفان مچا ہوا ہے۔ معاملے میں جھول ہے، نہ کرائسس اور نہ ہی کرپشن۔ گندم سرکاری خزانے سے درآمد کرنے سے منع کیا تھا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دعویٰ۔ وضاحت دی 400 ارب گندم کی بات انسپیکٹر جمشید کی کہانی کی طرح ہے۔ سرکاری نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو گندم درآمد کرنے کا کہا گیا۔ کسان اتحاد کا 10 مئی کو ملتان سے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ پنجاب حکومت کسانوں کے ساتھ مذاق بند کرے۔ گندم خریدنی ہے یا نہیں واضح کرے۔ چیئرمین خالد کھوکھر کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ گندم امپورٹ کرنے والوں نے بوٹی کے لیے اونٹ ذبح کر دیا۔ کرپشن سے 6 کروڑ کسانوں کا استحصال کیا گیا۔ گندم درآمد کرنے کا فیصلہ صرف مال بنانے کے لیے کیا گیا۔ گندم ہونے کے باوجود 35 لاکھ 44 ہزار ٹن درآمد کی گئی۔ 100 ارب مافیا نے کمایا۔ ملک کا 1 ارب ڈالر زر مبادلہ خرچ ہوا۔ ملوث کرداروں کو سخت سزا دی جائے۔ چیئرمین کسان اتحاد نے صدر اور وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ درآمد شدہ گندم کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ گندم خریداری بحران، کسان پریشان۔ حکومتی وعدوں دعووں کے باوجود پنجاب میں گندم خریداری شروع نہ ہو سکی۔ ملتان کی کاشتکار گندم 2800 روپے فی من تک بیچنے پر مجبور۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں گندم کی کٹائی 50% تک مکمل، مگر کوئی خریدار ہی نہیں۔ وفاقی حکومت کا کسانوں سے 18 لاکھ ٹن گندم پاسکو کے تحت خریدنے کا فیصلہ۔ کاشتکاروں کی سہولت یقینی بنانے کے لیے وزارت قومی غذائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی۔ شہباز اسپیڈ کا پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کا ایکشن پلان۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفاقی وزراء مصدق ملک اور جام کمال نے پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی وفد ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد پہنچا۔ وفد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 30 کمپنیوں کے نمائندے شامل۔ زراعت، صنعت و تجارت کے منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے سعودی وفد کے دورہ پاکستان کے انتظامات کے لیے 16 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے۔ فیض آباد دھرنے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے صرف بطور ثالث کردار ادا کیا۔ انکوائری کمیشن کو کسی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ فیض حمید کو ڈی جی ISI اور آرمی چیف کی اجازت حاصل تھی۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی 150 صفحات پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ بحران الیکشن ایکٹ کے ایک ڈکلیریشن میں ترمیم سے پیدا ہوا۔ مصطفیٰ ایم پیکس کیس کی روشنی میں وزیر اعظم اور وزراء کے اختیارات واضح نہ ہونے کی بھی نشاندہی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت نے ایسی کوئی قانون سازی کی تو قانونی طریقے سے روکیں گے۔ اسد کیسر کا واضح پیغام۔ رہنما PTI نے کہا کہ سب ادارے قابل احترام، کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ اداروں میں مداخلت اپنے سیاسی مقاصد کو پروان چڑھانے کے لیے ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اداروں کو آزاد رہنے دیں۔ وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے نون لیگ کے پیپلز پارٹی سے رابطے۔ نون لیگ کی بجٹ سے پہلے PP کو حکومت میں شامل ہونے کی درخواست۔ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ اکیلے ممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن کر بجٹ کے لیے تجاویز دے۔ پیپلز پارٹی نے پیغام لانے والوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد پر چڑھائی سے قبل 9 مئی والوں کا حشر یاد رکھیں، شرجیل میمن کا الٹیمیٹم۔ سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ 9 مئی کو معصوموں کو استعمال کیا گیا، عوام اقتدار کی ہوس کے پجاریوں کو مسترد کر چکے۔ پیپلز پارٹی باتوں پر نہیں عملی کاموں پر یقین رکھتی ہے، جناح ایونیو کا کام 3 ماہ میں مکمل کریں گے۔ ریڈ لائن BRT سے کراچی میں سستے سفر کی سہولت ملے گی۔ سانحہ 9 مئی پنجاب حکومت کا اسمبلی اجلاس بلانے کا فیصلہ، 9 مئی کو اجلاس بلانے کی سمری تیار۔ گزشتہ سال ہونے والے سانحے کی بھرپور مذمت کی جائے گی۔ اجلاس میں سانحہ 9 مئی کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اپوزیشن نے بھی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن دے رکھی ہے۔ پنجاب پولیس کی کچے میں بڑے کامیابی، آپریشن کے دوران تیسرا ڈاکو حاکم شر بھی مارا گیا۔ آج صبح 2 ڈاکو عالم اور نذیر شر ہلاک ہوئے تھے۔ IG پنجاب نے کہا کہ کچے میں جرائم پیشہ افراد کے قلع کما تک آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب شکارپور میں کچے کے ڈاکو نے انچارج پولیو ٹیم کو اغوا کر لیا۔ ڈاکوں کا مغوی کی بازیابی کے بدلے پولیس سے ڈاکوں کی رہائی کا مطالبہ۔ لاہور پولیس کی مجرمانہ غفلت، اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں کون سی موٹر سائیکل استعمال ہوئی؟ پولیس چوری اور چھینی جانے والی موٹر سائیکلوں کا ریکارڈ تلاش کرتی رہی۔ تھانہ شاد باغ میں موٹر سائیکل چھینے جانے کے باوجود 9 سربازی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ مجرمانہ غفلت پر DIG آپریشنز نے SHO علی دستگیر کو فوری عہدے سے ہٹا دیا۔ کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، عزیز آباد میں قتل ہونے والے نوجوان کے ورثاء کا قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج۔ اندھی گولیاں لگنے اور نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 7 شہری زخمی ہوئے۔ جوڑیا بازار میں 50 لاکھ روپے کی ڈکیتی میں ملوث ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا۔ مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ کراچی کے حالات اب بہتر، دہشت گردی میں کمی آئی، بہت جلد سٹریٹ کرائم پر بھی قابو پا لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دعویٰ، مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ پولیس اور رینجرز نے شہر میں امن قائم کیا۔ دادو میں خسرہ سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، کشمور سے بھی خسرہ سے 4 ہلاکتوں کی میڈیا رپورٹس غلط ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے کہ آخری بار دادو میں خسرہ سے ہلاکت رواں برس جنوری میں ہوئی تھی۔ مقدمہ درج کیوں کرایا؟ لیاقت پور میں ٹمبر مافیا کا گھناؤنا اقدام، جنگل میں آگ لگا دی۔ SDO محکمہ جنگلات کا کہنا ہے کہ بھڑکتے شعلوں پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پہلی CM پنگ گیمز کی اختتامی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت، فاتح ٹیموں میں 1 کروڑ کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ ہاکی میں سپیریئر یونیورسٹی نے میدان مار لیا، سب سے زیادہ انعامی رقم 26 لاکھ روپے ہاکی ایونٹ کی فائنلسٹ میں تقسیم کی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب لیگز منعقد کرانے کے لیے چاہے 20 یا 30 کروڑ دینا پڑے دیں گے۔ T20 ورلڈ کپ جیتو، $1 لاکھ انعام پاؤ، چیئرمین PCB کا بڑا اعلان۔ محسن نقوی کا کھلاڑیوں کے اعزاز میں ظہرانہ ملاقات کی اور دورہ آئرلینڈ، انگلینڈ اور T20 ورلڈ کپ کے گیم پلان پر بات چیت کی۔ کہا کہ پاکستان کی جیت کے سامنے اس انعام کی کوئی حیثیت نہیں، امید ہے کھلاڑی پاکستانی سبز ہلالی پرچم بلند کریں گے۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم براستہ دبئی انگلینڈ پہنچ گئی۔ پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر عثمان نے استقبال کیا۔ ندا ڈار کی قیادت میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم لیسٹر پہنچ گئی۔ خواتین کھلاڑی آج اپٹن سٹیل کاؤنٹی گراؤنڈ میں ٹریننگ کریں گی۔ سیریز کا آغاز 11 مئی سے ہوگا۔ 3 T20 میچز 11، 17 اور 19 مئی کو کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے میچز کا میدان 23، 26 اور 29 مئی کو سجے گا۔
پاکستانی کو پہما نائلہ کیانی کا ایک اور اعزاز 8,485 میٹر بلند ماؤنٹ مقالو کو بھی سر کر لیا۔ نائلہ کیانی 8,000 میٹر سے بلند 11 چوٹیوں کو سر کرنے والی ملکی تاریخ کی پہلی خاتون بن گئیں۔ نائلہ کیانی 2023 میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون بنی تھی۔ راوی جیپ ریلی ٹرک کیٹیگری میں نوشیروان ٹوانا سر فہرست رہے۔ جیپ سٹاک کیٹیگری میں فلک شیر بلوچ جیتے۔ ڈرٹ بائک ایمیچر میں زین العابدین نے میدان مار لیا۔ ڈرٹ بائک ایکسپرٹ کی ریس زیغم چوہان کے نام رہی۔ ویمن سٹاک کیٹیگری میں پہلی پوزیشن مسز راشد عبداللہ نے حاصل کی۔